اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ لوگ جو یتربصون جو انتظار کر رہے ہیں بکم تمہارے انجام کا فائن پس اگر کان ہے لاکم تمہارے لیے تو اگر ہو جائے تمہارے لیے فتح من اللہ کی طرف سے قالو تو وہ کہتے ہیں عالم ناکن کیا نہیں ہم تھے معاکم تمہارے ساتھ وَإِن کانا اور اگر للکافرین کافروں کے لیے نصیبم کچھ حصہ کامیابی سے ہے تو قالو کہتے ہیں عالم کیا نہیں نستحوذ کیا غالب آ گئے تھے کہتے ہیں کیا نہیں غالب آ گئے تھے علیکم ہم تم پر ونمنعکم کیا نہیں بچایا تھا من المومنین ہم نے مومنین سے فاللہ پس اللہ تعالیٰ یحکمو اے اہل نفاق اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن ولن اور ہرگز یجعل اللہ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ للکافرین کافرین کے لیے کافروں کے لیے المؤمنین مسلمانوں پر سبیلا کوئی غلبہ یا کوئی راستہ ان المنافقین بے شک جو منافق ہیں اپنے گمان میں یخادعون اللہ یخادعون دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو وہو اور وہ خادعوہم اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے ہم انہیں ویسا اور جب کانو تو وہ کھڑے ہوتے ہیں دھوکہ بازی کی الی الصلاۃ نماز کے وقت قامو تو وہ کھڑے ہوتے ہیں کسالہ کاہن بن کر سستی میں یراؤن الناس یراؤن وہ نہیں دیکھتے الناس لوگ ان کو ولا اور نہ یذکرون اور نہ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا الا قلیلا مگر کرتے ہیں تو کم ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں مذبذبین وہ ڈاموا ڈول ہو رہے ہیں متذبذب ہیں بینا ذالکا ان کے درمیان کفر اور ایمان کے درمیان وہ ڈاموا ڈول ہیں لا الہ نہیں ہے وہ ہاؤلائی ادھر ولا الہ ہاؤلائی نہ ادھر نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے نہ اسلام میں ہیں پورے کے پورے اور نہ کفر میں ومن یضلل اللہ ومن اور جس کو گمراہی دے دے اللہ تعالیٰ فلن پس ہرگز نہیں تاجیدہ تو اس کے لیے سبیلا کوئی ہدایت کا راستہ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا نہ بناؤ کافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ آتوریدونا کیا تم چاہتے ہو کیا تم ارادہ کرتے ہو ان کے تجعلو کہ تم بنا دو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے علیکم تم پر سلطانا مبینہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ بنا دو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف کوئی واضح دلیل ان المنافقین بے شک جو منافقین ہیں فی الدرکی سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے اسفلا فی الدرکی طبقہ میں اسفلا سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے من النار آگ کے فلن اور ہرگز نہیں تاجیدہ اور ہرگز نہ پائے گا تو لہم ان کے لیے نصیرہ کوئی مددگار الا الذین مگر وہ لوگ جو تابو جنہوں نے توبہ کر لی و اصلحوا اپنی اصلاح کر لی و اعتصموا اور مضبوطی سے پکڑا باللہ اللہ کی رسی کو اللہ کے دامن کو یعنی کہ اسلام کو و اخلصوا اور خالص کر لیا دینہم اپنے دین کو للہ اللہ کے لیے فاولئک پس یہ وہ لوگ ہوں گے ما ساتھ ہوں مومنین یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے وسوف اور عطا فرمائے گا وسوف اور عنقریب یوتی عطا کرے گا دے گا اللہ تعالیٰ مومنین کو اجرن ایسا اجر عظیم اجر ما یفعلو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ بعذابکم تمہیں عذاب دے کر ان اگر تم شکر ادا کرنے لگو اللہ تعالیٰ کا وامنتم اور ایمان لے آؤ وقان اللہ تعالیٰ شاکرن قدردان ہے جو شکر کرے اس کا قدردان ہے علیمہ اور سب کچھ جاننے والا ہے منافقین کی تو رخی روش کو بے نقاب کیا جا رہا ہے یعنی ان کا کوئی دین نہیں کوئی عقیدہ نہیں جس کے لیے جینے اور مرنے کی تڑپ ان کے دلوں میں موجود ہو ان کا دین ان کا کعبہ مقصود صرف عروج سے دولت ہے اپنا عہد و پیمان توڑنا پڑے اپنے ضمیر کو کچلنا پڑے پرواہ نہیں دولت مل جائے حق و باطل میں جو کشمکش جاری ہے اس میں وہ کسی ایک کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ نہیں کرتے
بلکہ اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ پلہ کس کا بھاری رہتا ہے اور مال غنیمت پر قابض کون ہوتا ہے۔ میدان جنگ کسی کے ہاتھ رہے وہ اسی کے پاس جا کر اپنی دوستی کا حق جتلا کر مال غنیمت میں اپنا حصہ کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ شاید دنیا کے پرستاروں کا ازل سے یہی شیوا ہے اور ابد تک یہی شیوا رہے گا۔ مسلمان ہونے میں ترقی کے امکانات دکھائی دیے تو حضرت پکے مسلمان ہیں، اور اگر وزارتیں اور عہدے، خطابات اور جاگیریں کفر کے تصرف میں دیکھیں تو تسبیح و سجاد کو دور سے سلام کیا، کشکا لگایا، زنار پہنا اور باطل و کفر کی خدمت میں جانثار اور وفادار غلاموں کی طرح حاضر ہو گئے۔ سب سے پسندیدہ قول یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی کر کے اور سنن الہیہ سے آنکھیں بند کر کے اپنی شکست کے اسباب خود مہیا نہ کر لیں تو کوئی طاغوتی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ جہاں کہیں اور جب کبھی بھی مسلمانوں کو ہزیمت ہوتی ہے اپنے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اگر وہ احکام الہی کے صحیح معنوں میں پابند ہوں، دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے جس اتفاق و اتحاد کا انہیں حکم دیا گیا ہے اور تمام ممکن وسائل سے جنگ کے لیے مستعد ہونے کا ارشاد ہوا ہے، اگر وہ اس کو ملحوظ رکھیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ علماء نے سبیل سے مراد دلیل لی ہے، یعنی دلیل و برہان کے میدان میں کافر کبھی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ بیچارے منافقوں کی جان عجیب عذاب میں گرفتار تھی۔ جب دل ایمان سے خالی ہو تو نماز کون پڑھے؟ لیکن انہیں مجبوری یہ تھی کہ اسلام کا یہ ظاہری لباس جو انہوں نے پہن رکھا تھا، اگر وہ نماز نہیں ادا کرتے اور جماعت میں شریک نہیں ہوتے تو تار تار ہوتا ہے اور ان کا نفاق بالکل عیاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہیں بادل نخواستہ جماعت میں شریک ہونا پڑتا تھا اور اس میں بھی للہیت کی بو تک نہ تھی، بس لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے یہ سوانگ رچا رکھا تھا اور وہ جذب و کیف اور ذوق و شوق جو مسلمانوں کو یاد الہی میں نصیب تھا ان کو تو اس کی ہوا تک بھی نہ لگی تھی۔ امام نے اسلام پھیرا اور یہ جوتیاں ہاتھ میں لیے مسجد سے بھاگے۔ معلوم ہوا نماز سے فارغ ہو کر ذکر الہی میں مشغول رہنا، کلمہ شریف، درود شریف پڑھنا، تلاوت قرآن مجید کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں جو مسلمانوں کو منافقوں سے ممتاز کرتی تھیں۔ ہمارے ہاں چشم بددور اب ایسوں کی کمی نہیں جو نماز کے بعد کلمہ یا درود شریف پڑھنے والوں پر بدعتی ہونے کا الزام لگانے میں کسی نرمی کے روادار نہیں، یعنی نہ زمرہ مومنین میں اور نہ گروہ کفار میں، کہیں کے بھی نہیں۔ جب انہوں نے ہدایت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ایک بار نہیں بلکہ بار بار، اور کفر و دلالت کی گمراہی اپنے لیے منتخب کر لی تو سنت الہی کے مطابق ایجاد دلالت کر دی گئی۔ کفار کے ساتھ اس قسم کے قریبی مراسم اور پختہ تعلقات منافقت کی کھلی ہوئی دلیل ہیں۔ اس کے بعد اگر تم پر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئے تو تم کو شکوہ کا موقع نہ رہے گا کہ اجی ہم تو مسلمان تھے، کیونکہ تم نے کفار کے ساتھ دوستی قائم کر کے اپنے منافق ہونے کا ناقابل تردید ثبوت مہیا کر دیا ہے۔ دونوں نقطے ہیں، بلندی کی طرف جو یکے بعد دیگرے درجے ہوتے ہیں انہیں اہل عرب درجات کہتے ہیں، اور پستی کی طرف یکے بعد دیگرے جو درجے ہوتے ہیں انہیں درکات کہتے ہیں۔ جہنم کے مختلف طبقات کے السبیل التنزل یہ نام ہیں: جہنم، لظی، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ۔ سب سے نیچے منافقوں کا یہی ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل دوزخ کی لو سے بھی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین۔ سبحان اللہ، کیا ٹھکانہ ہے اس کے عفو و درگزر کا، کیا حد ہے اس کے جود و کرم کی۔ منافقین نے انتہا کر دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے، شمع اسلام کو بجھانے، کفر کو غالب و منصور کرنے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے میں، اور اس طرح اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کے افق کو تیر و تار کر دیا
اس کے باوجود کریم و رحیم خدا محمد رحمت للعالمین کا خدا انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو ادھر دیکھو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچے دل سے تائب ہو جاؤ، معاف کر دیے جائیں گے تمہارے گناہ، اور تمہیں ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ اور حمزہ رضی اللہ، علی کی رضی اللہ کی معیت اور سنگت نصیب ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واقعی اسلام کا خدا رب العالمین ہے اور اس کا پیغمبر رحمت للعالمین ہے، اور یہ دین انسانیت ہے۔ اگر تم راہ راست اختیار کر لو اور دلالت و گمراہی سے باز آ جاؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ خواہ عذاب دیتا رہے؟ وہ ایسا نہیں، بلکہ وہ شاکر ہے۔ جو بندہ حسن نیت سے نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے غائب و کرم سے اسے قبول فرماتا ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔